بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ نے سنا جنہوں نے کہا اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ اب ہم یہ لکھ رکھیں گے کہ ان کا کہا اور انبیاء کو ان کا ناحق شہید کرنا، اور فرمائیں گے کہ چکو آگ کا عذاب۔ معزز حاضرین و سامعین، گزشتہ صحبت میں آپ حضرات نے راہ حق میں مال خرچ کرنا، مال خرچ کرنے کے تعلق سے کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، اور مال خرچ نہ کرنے والے کے کیا حالات ہیں، وہ آپ نے گزشتہ سنا۔ آج کی صحبت میں جو بیان ہو رہا ہے وہ یہ کہ مال خرچ کرنا تقوی کی علامت ہے، اور مال کا مانگنا یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ جب اس مال کے متعلق بات آئی تو یہودیوں نے آپس میں ایک میٹنگ کر لی، آپس میں کہتے تھے۔ یہودیوں کا ایک بڑا مدرسہ تھا، اس مدرسے میں اتفاقاً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ وہاں جانے کے بعد ان کی باتیں آپ نے سنی، وہ آپس میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے پیغمبر ہیں کہ صدقے کا مال غریبوں کو کھلاتے ہیں، مال مالداروں سے صدقے کا لیتے ہیں اور کھلاتے غریبوں کو ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں دے دی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ہمارے پیغمبر کا تو طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے راستے میں مال دینا، قربانی دینا ہوتا تو لے جا کر پہاڑ پہ رکھ دیتے، اور ایک آگ آتی اور اس چیز کو اٹھا لے جاتی، جلا دیتی، جو بھی ہوتا۔ تو یہ اب قربانی جو ہے یہ دینا کیا ہے، اللہ کو منظور ہوتا تھا۔ مگر اس کے خلاف یہاں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ مال لینا اور غریب دینا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تو سب کو دینے والا ہے، اللہ تو
سب کو دینے والا ہے. جو دیتا ہے وہ غنی ہے, جو لیتا ہے وہ محتاج ہے, فقیر ہے. تو صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوئے بحث کرتے ہوئے آپ سے بھی بات کی. اللہ کو ہم دیتے ہیں, جیسا کہ تمہارے پیغمبر کا کہنا کہ دو اللہ کو, اللہ کے راستے میں دو, اللہ کو دو. تو ہم غنی ہیں, اللہ فقیر ہے. ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے. وہی قرآن بیان کرو, لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں, اس لیے کہ مال ہم دیتے ہیں. تو فقیر جب اللہ ہے تو اس کی کیا عبادت کی جائے؟ ہم غنی ہیں. حضرت صدیق اکبر کو غصہ آ گیا. فنحاس ایک عالم تھا, فنحاس, اس کی زبان سے یہ جب آپ نے سنا تو دور کا تماشا, چھوٹا موٹا نہیں, ہوش اڑ گئے. زوردار تماچا مارا اور اس کے ہوش اڑ گئے. سب مل کر صدیق اکبر کی شکایت لے کر حضور کے پاس پہنچے. کیا شکایت لے کر پہنچے؟ وہ زور کا تماچا مار دیے, ہوش اڑ گئے ان کے. آپ کے ابو بکر نے ایسا کیا ہے. حضور کے دربار میں آ کر حضرت ابو بکر کی شکایت کر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صدیق اکبر کو طلب کیا, آؤ کیا بات ہے, کیوں مارے آپ ان کو, کس لیے مارے ان کو آپ؟ تو مدعا علیہ ہیں صدیق اکبر. مدعی جو ہے فنحاس ہے. جو لوگ دیکھے تھے وہ لوگوں نے گواہی دے دی. صدیق اکبر نہیں, جو مارے ہیں گواہ تو دینے کی ضرورت نہیں, خود آپ اس کو قبول کر رہے ہیں. کیسے مارے, وجہ کیا تھی مارنے کی؟ تو گواہ لانے کے پہلے اللہ فرما رہا ہے کہ ابو بکر نے جو کچھ کیا, اور ابو بکر کے سامنے جو انہوں نے بات کی ہے اس کو خدا نے سن لیا ہے. اس کو خود یہ کیا کہتے تھے, کسے سن لیا؟ اللہ نے سن لیا. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. بے شک اللہ نے سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں. یہ جو بولے وہ کون سن لیا؟ اللہ سن لیا. تو صدیق اکبر کی گواہی میں قرآن آ گیا. ان کا مارنا غلط, ان کا یہ کرنا غلط, وہ نہیں. جس وجہ سے مارے ان سے کیا پوچھتے ہو, میں بولتا ہوں. اب یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ انبیاء بغیر حق. اب ہم لکھ رکھیں گے ان کا کہا, اور انبیاء کو ان کا ناحق شہید کرنا. یہ جو ان کا عمل ہے, نبیوں کو شہید کیا انہوں نے, اور خدا کے بارے میں یہ کہہ دیا. یہ جو کچھ کے کرتے وہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے, اور وقت آئے گا تو انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرو, آگ کے عذاب میں مبتلا کرو. تو معلوم ہوا اس آیت شریفہ سے کہ اہل حق کی گواہی, اہل حق کی گواہی قرآن دیتا ہے, خدا دیتا ہے. ایسے ایک واقعہ ہے حضرت عمر کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک بات آئی. پہلے حضور کی بارگاہ میں وہ بات گئی, جیسے ایک یہودی
ایک یہودی بنام مسلمان منافق جو تھا، اس کے اور یہودی کے درمیان ایک زمین کا جھگڑا تھا، زمین میں پانی پہنچنے کا جھگڑا تھا۔ پانی پہنچنا ہے، پہلے جس کی زمین ہے اس کو پانی پہنچے، پھر اس کے بعد جو آگے والے کے دوسرے کو پہنچے۔ یہودی کی زمین پہلے ملتی تھی اور بعد میں مسلمان نامی شخص کی زمین ملتی تھی۔ اب دونوں جھگڑا کرتے، میری زمین پہلے، پانی میں پہلے لوں گا۔ اس نے کہا نہیں پہلے میں لوں گا پھر آپ لینا۔ تو یہ جھگڑا بڑھتا بڑھتا انصاف کی طرف گیا، تو یہودی نے خود کہا اچھا انصاف کرنا ہے تو تمہارے پیغمبر کے پاس چلے گئے۔ کون بولتا ہے؟ وہاں جا کے انصاف لے لیں گے۔ یہ مسلمان نامی شخص بنام مسلمان جو تھا، اس نے کہا اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں اور یہ یہودی ہے، حضور میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ حضور کا فیصلہ میرے حق میں جائے گا، کیوں؟ میں مسلمان ہوں۔ خوش ہو گیا، چلیں گے۔ دربار رسول میں بات گئی، حضور نے دونوں کی باتوں کو سن لیا، سننے کے بعد فیصلہ دیا، حق تو یہ ہے کہ یہودی کو پہلے پانی ملے اور بعد آپ پانی ملے گا۔ آپ کی باتوں کا حق یہی ہے۔ اچھی بات، چلے گئے۔ باہر نکلنے کے بعد اس مسلم نما شخص نے کہا فیصلہ تو ہوا مگر مجھے اطمینان نہیں ہے، حضرت عمر کے پاس جا کر فیصلہ دیں گے، وہی اچھا فیصلہ دینے والے۔ ہائی کورٹ کے بعد، سپریم کورٹ کے بعد ہائی کورٹ، الٹی گردن۔ جی ہونا کیا تھا؟ ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ جاتا، سپریم کورٹ کے بعد پھر ہائی کورٹ جا رہا ہے، وہاں مقدمہ لے گیا۔ اب دونوں پہنچے دربار فاروقی میں، حضرت عمر فاروق کے گھر پہنچے، اندر آنے کی اجازت ہے، اندر آنے کی اجازت دے دی کہ کیا بات ہے؟ بات آپس میں ہمارا کچھ مسئلہ ہے، جھگڑا ہے کچھ، یہ آپ کے پاس حل کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، بتاؤ کیا ہے؟ اب یہ مسلم نما شخص نے اپنی بات شروع کی، اتنے میں یہودی نے کہا میری ایک بات پہلے سن لیجئے، آپ کے پاس آنے سے پہلے یہ فیصلہ حضور کے پاس گیا تھا اور حضور نے میرے حق میں فیصلہ سنایا۔ حضرت عمر نے اس مسلم نما شخص سے پوچھا صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ ہاں جا کر آئے۔ کیا فیصلہ ہوا؟ ان کے حق میں فیصلہ۔ پھر اس کے بعد میرے پاس آئے، اچھا حضور کے فیصلے کے بعد عمر سے فیصلہ لینا ابھی کرتا ہوں، ابھی فیصلہ۔ بٹھائے دونوں کو، اندر گئے، برہنہ تلوار لائے، ننگی تلوار لائے اور لا کر فرمانے لگے حضور کے فیصلے کے بعد، حضور کا فیصلہ نہ مان کر عمر کے پاس فیصلہ لانے والے کے لیے عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اسے دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ تلوار اٹھائی اور ایک ہی وار میں، ایک ہی جست میں اس کو ختم کیا۔ اب یہ آگ کی طرح بات پھیل گئی۔ کیا بات پھیلی؟ حضرت عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا، حضرت عمر نے مسلمان کو، ایک یہودی کی طرف داری کرتے ہوئے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ یہ بات بڑھتے 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 فیصلہ حضور کے دربار میں گیا۔ حضور کے دربار میں فیصلہ گیا تو حضرت عمر کو بلایا، تمام صحابہ موجود، منافق نما لوگ حضور کے عمر کے خلاف گواہی دینے کے لیے موجود۔ ہم نے دیکھا ہے ان کو مارتے ہوئے، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا، اتنے ایک دو نہیں، بے شمار وٹنسز۔ حضرت عمر بیٹھے،
जलील القدر صحابی بیٹھے ہوئے سب کا سننے کے بعد حضور فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا آپ نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا؟ کیوں؟ آج آپ کے خلاف مقدمہ، بتاؤ کیا بات؟ تو بتا کہہ رہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات گئی، حضور نے پوچھا، حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان، میں نے کسی مسلمان کا قتل نہیں کیا ہے، قتل تو کیا ہے میں نے مگر کسی مسلمان کا قتل، حضور کے دربار میں کھڑے ہو کر قتل کر کے پھر مسلمان کو قتل نہیں کیا بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے حضور کے دربار میں کھڑے ہو کر۔ حضرت عمر سے پھر حضور فرماتے ہیں عمر سچ بتاؤ کیا کیا آپ نے؟ کیوں قتل نہیں کیا آپ نے؟ میں نے ضرور قتل کیا ہے، قتل کا انکار نہیں ہے، مگر میں نے مسلمان کا قتل نہیں کیا، میرے ان ہاتھوں سے مسلمان کا بھی قتل نہیں ہو سکتا۔ گواہ ایک طرف بہت زیادہ، عمر اپنے گواہ، صفائی بھی اپنی، گواہی بھی اپنی۔ اب کیا کرنا ہو گیا تو جبریل امین آئے اور قرآن کی آیت لائے، فلا وربک، اے محبوب آپ کے رب کی قسم، لا یؤمن، کہ حضرت عمر کیا بولے؟ میں مومن کا قتل نہیں کیا ہوں، قرآن بول رہا ہے اے محبوب آپ کے رب کی قسم، لا یؤمن، وہ مومن ہی نہیں ہے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ آپ کو حکم نہ مان لے شجر کے بارے میں، آپ کے فیصلے کو جب تک وہ نہ مانے وہ کیا نہیں ہے؟ مومن نہیں ہے۔ رب اپنی ذات کی قسم کھا کے کہتا وہ مومن نہیں۔ حضرت عمر کیا بولے؟ میں کسی مومن اور مسلم کو، اب اس کے طرفداری میں کیا آ گیا؟ قرآن آ گیا، قرآن آ گیا قسم کے ساتھ، تو معلوم ہوا جب تک نبی کے فیصلے کو نہ مانے وہ مومن نہیں ہو سکتا، جب تک نبی کی بات نہ مانے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے ہی قرآن فرماتا ہے صدیق اکبر نے جب اس کو مار دیا، تھپڑ رسید کر دی، تو گستاخ رسول کو برداشت نہ کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے، خدا رسول کے خلاف بولنے والے کو جان دے بول دیا تو بول ڈالیں۔ آپ کا ایمان کہاں گیا؟ آپ کی غیرت کہاں گئی؟ باپ کے خلاف بیٹا کیسا جو باپ کے خلاف سن لے، مرید کیسا جو اپنے پیر کے خلاف سن لے، شاگرد کیسا جو اپنے استاد کے خلاف سن لے، امتی کیسا جو اپنے نبی کے خلاف سن لے، وہ بندہ کیسے جو خدا کے خلاف سن لے۔ اندر کا جو انسان ہے، اندر کا جو ایمان ہے، اندر کی جو غیرت ہے، اندر کی جو جرت ہے، وہ بیدار کر دیتی، کہتی ہے نہ مان۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء ونقول ذوقوا العذاب الحریق۔ اچھا یہاں سے کیا معلوم ہوا؟ خدا اور اس کے رسول کے خلاف بولنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اس کا طریقہ ہے یہودیوں کا طریقہ ہے، اور یہودی کے جو لوگ ایسا حرکت کرتے ہیں ایمان کا لباس پہن کر، در حقیقت کیا کس کے طریقے پر چل رہے ہیں؟ دیکھیے یہاں صوفیہ فرماتے ہیں دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ہدا والے، ایک ہوا والے۔ ایک ہدا، ایک ہوا۔ ہدا والے لوگ کون ہیں؟ جو حق کو مانتے اور حق پر چلتے ہیں۔ اور ہوا والے کون ہیں؟ جو اپنے نفس کی بات پر چلتے ہیں۔ ہوا والے کون؟ جو اپنے نفس کے مطابق چلتے ہیں۔ ہدا والے کون؟ حق کی بات۔ تو یاد رکھنا وہ ہدا والوں کی زبان پر جی ہدایت ہی کی بات آتی ہے۔ ہدا والوں کی زبان پر ہمیشہ ہدایت کی بات آتی ہے۔ وہ جب بھی بات کرتے ہیں ہدایت کی بات کرتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں۔
جی، اور ہوا والے نفس جو سب سے بڑا شیطان ہے اس کی بات کرتے ہیں، تو رب جب وہ بیان کرواتا ہے دوسرے لفظوں میں کیا ہے، زبان حق والوں کی ہوتی ہے، زبان حق والوں کی ہوتی ہے، بات خدا کی ہوتی ہے. جی، زبان کس کی ہوتی ہے؟ حق والوں کی ہوتی ہے، ہدایت والوں کی ہوتی ہے. بات کس کی ہوتی ہے؟ ہوا والے کیا ہے؟ زبان جو ہوتی ہے وہ بندوں کی ہوتی ہے، اور بات جو ہوتی ہے وہ شیطان کی. جی، بات جو ہوتی ہے وہ شیطان. جیسے شیطان ہی تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا. خدائی کا دعویٰ کرنا کیا ہے؟ مگر خود نہیں آیا، فرعون کو سامنے لگے. خود نہیں آیا، فرعون کو سامنے لگے. تو زبان کس کی بنا دیا؟ فرعون کی. فرعون کی زبان سے کس کی بات نکلی؟ جی، انبیاء کے خلاف گستاخی کرنا یہ کس کا کام؟ تو خدا والے کون سی بات کرتے ہیں؟ حق بات، ہدایت کی بات، اور ان کی زبان پر بات خدا کی ہوتی ہے، زبان ان کی ہوتی ہے. اور شیطان ہوا والے کیا کرتے ہیں؟ نفس کی بات کرتے ہیں، شیطان کی بات کرتے ہیں، زبان. یہی سے دیکھیے فیصلے ہو رہے ہیں. انبیاء کی گستاخی کرنا، اولیاء کی گستاخی کرنا، یہ کس کی بات؟ بات شیطان کی، زبان مولویوں کی، زبان گستاخوں کی. تو نفس کے پجاری جو ہیں وہ شیطان کے راستے پر چلتے ہیں، حق پرست جو ہیں وہ خدا کے بات پر. اس آیت کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم سب کیا ہیں؟ غنی. ہم سب غنی ہیں. یہ بات اس بات پر بھی انہوں نے کہا، ایک اور بات پر کہا انہوں نے کہ اللہ کو قرض دو. قرآن میں حکم آیا قرض حسنہ، اللہ کو قرض دو. تو انہوں نے کہا اللہ کو قرض دینا، قرض کس کو دیا جاتا ہے؟ قرض کون لیتا ہے؟ محتاج لیتا ہے. تب اللہ کو قرض مانگ رہے ہیں، اللہ کیا ہو گیا؟ لینے والا بڑھ کر ہے یا دینے والا بڑھ کر ہے؟ جی، دینے والا بڑھ کر. اب تمہارا خدا لے رہا ہے، ہم دے رہے ہیں، تو غنی خدا کا ہم غنی ہوئے. پھر ایک جگہ یہ بھی بیان آیا قرآن میں کہ سود مت کھاؤ. کیا کہا قرآن نے؟ سود مت کھاؤ، یعنی مال کے بدلے میں مال کے نفع میں مال مت لو. اس پر بھی انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ جو ہے مال دو اللہ کو، اور 1 کا 10 اللہ دیتا ہے. 1 روپے کا 10، 1 کا 10 اجر اللہ عطا فرماتا ہے. یہ بات بھی جب وہ آئی تو انہوں نے آپس میں کہنے لگے کہ سود کھانا منع ہے، سود کھانا حرام ہے، مگر یہ خدا کیسا ہے جو سود کھا رہا ہے؟ سود تم 1 نیکی کرو، اس کے بدلے میں 10 دو. 1 پیسہ دو، اس کے بدلے میں 10 پیسے. ہمارے کو تو حرام، اور وہ خدا ایسا کہ خود دے رہا ہے سود. معاذ اللہ، ایسی کتنی باتیں وہ لوگ کیا کرتے تھے. ایسا سب کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہود و نصارہ، کفار و مشرکین، سمجھے. مگر مومن کیا ہے؟ مومن کیا ہے؟ جو کچھ سمجھتا ہے مال وہ میرا نہیں ہے، وہ خدا کا دیا ہوا مال ہے، اور اس وقت صدقے جاتا ہے. مال بھی اس کا دیا ہوا، توفیق بھی اس کی دی ہوئی، راستہ بھی اسی کا بتایا ہوا، لیتا بھی وہی ہے، اور ہمارے مال کو پاک بھی وہی کرتا ہے.
کوئی چیز ہماری اپنی نہیں ہے. یہ سب بڑی بڑی باتیں کون کرتا ہے؟ جو دنیاوی چیز کو اپنی سمجھتا ہے وہ خدا کو بھی فقیر کہہ دیتا معاذ اللہ. ہاں نبی کی شان میں بھی گستاخی کرتا ہے معاذ اللہ. جب کسی چیز کو اپنی سمجھتا ہے تو بہت بڑی بڑائی اس کے اندر آ جاتی ہے. مومن وہ ہے جو کسی چیز کو اپنی نہیں سمجھتا. کیا نہیں سمجھتا؟ اپنی بولتا ہے, نہیں بولے تو دوسرے اگر بڑھ جائے. یہ زمین میری ہے, پرو کر زمین میری ہے, میرا اس پر حق ہے, میری ہے. اقبال صاحب نہیں آ سکیں گے. اندر سے کیا ہونا چاہیے؟ یہ میری, یہ میری نہیں ہے. قانون میں کیا ہونا چاہیے؟ یہ میری ہے. مولا یہی خطا ہے, یہی خطا ہے. گناہ کرنے کی تو سزا ہے, خطا کرنے کے بعد توبہ ہے. یہی خطا ہے. مولا میں نے یہ مان لیا کہ یہ تیری ہے, مگر دنیا داروں کے لیے میری کہنا ضروری ہو گیا. یہ تیری چیز کو میری جو میں نے کہہ دیا, مولا مجھے معاف کر, مولا مجھے معاف, مولا مجھے معاف کر. میری چیز, تیری کی چیز کو میری جو کہہ دیا اس کو معاف کر دے. اندر سے تو میں مانتا ہوں اس بات کو کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے, نہ میرا مال ہے, نہ میری اولاد ہے, نہ میری جان ہے, نہ میرے اعضاء ہیں, نہ میرے عمل ہیں, نہ میری خیرات ہے, نہ میری صدقات ہے. یہ بڑے کمال کی بات ہے. نیکی کرے, مال دے, سب کچھ کرنے کے بعد کہ میں کہاں سے دیتا, میرا کیا ہے. اندر سے سمجھنا ہے میرا کیا ہے. جی میں نے شیخ محترم کو دے دیا, میرا کیا دیا. میں نے مسجد بنانے دے, میرا کیا دیا. میں نے کسی غریب کو کھانا کہ میرا کیا دیا, کیا دیا میرا. میں نے عبادتیں کی, میرا کیا ہے اس میں, عبادت میں میرا کیا ہے. توفیق بھی اس کی, حکم بھی اس کا, حرکت بھی اس کی, قدرت بھی اس کی, سب کچھ اس کی. پھر بھی اس کا کرم ہے کہ وہ ہمارے سے قبول بھی کر لیتا ہے, وہ ہم سے قبول بھی کر لیتا ہے. تو قرآن میں یہودیوں نے کہا کہ کیا ہے, ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. بے شک اللہ کیا ہے, فقیر ہے, منگتا ہے وہ معاذ اللہ. ونحن اغنیاء, ہم کیا ہیں, غنی ہیں, مالدار ہیں, پیسے والے. یہاں تو انہوں نے کہہ دیا. ایک دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء, واللہ الغنی وانتم الفقراء, اور اللہ غنی ہے, تم تمام فقیر ہو. دو باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئیں. یہودی یہ کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں, اور مومن کیا مانتا ہے, اللہ غنی ہے, ہم فقیر ہیں. اور یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنا فقیر بنا لیا. اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنا فقیر. جی دوسرے کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ, مانگو ہمیشہ دعا, مولا یہ ہاتھ تیرے ہیں, ان ہاتھوں میں تو بھرنا. دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہماری حفاظت فرما. دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا منع کیا گیا دوسروں کے. کیوں؟ کون ہے جو تمہاری جھولی بھر سکتا ہے؟ بھکاری تم کو کیا دے سکتا ہے؟ سمجھے, تم اللہ کے فقیر ہو. کیا ہے؟ اللہ کے فقیر. اور فقیر کیا کرتا ہے, داتا سے لیتا ہے, داتا سے لیتا ہے, اپنی دولت جماتا نہیں, دے دیتا ہے بندوں, مستحقین کو دے دیتا ہے. نکل گئی. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء. ان کے دو عمل, ایسی جو باتیں ہیں ان کی وہ لکھی گئی. نبیوں کو قتل کرنا بھی لکھا گیا ہے. وقت آئے گا ایسی تمام باتوں کی سزا انہیں برابر ملے گی. انبیاء کا قتل کرنے والا جیسا ہے ویسا ہی انبیاء کی گستاخی کرنے والا.
تو اس آیت سے معلوم ہوا ہمیں دنیا میں بہت قسم کے لوگ ہمیں ملتے ہیں، ان سب سے بچتے ہوئے سمجھے کانٹوں کی سیج پر پتلی چادر ڈال کر، جیسا کانٹوں کی چبن سے بچتے ہوئے، چادر کو پھٹنے سے بچاتے ہوئے چادر نکال کر کامیاب ہو جاتے ہیں، ایسے ہی دنیا کانٹوں کا سیج ہے، بدعقیدی کی